پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں. کیوں آئے؟ روح قبض کرنے آئے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کے تھپڑ مارتے ہیں تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر تشریف لے آتی ہے. بخاری شریف میں ایک آنکھ باہر تشریف لے آتی ہے. وہ اسی آنکھ کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جاؤ میرے کلیم کو کہو کہ کتنی عمر چاہیے. تم ایک جو جانور ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس طرح کریں. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی پھر بھی موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے. تو فرمایا کہ اگر پھر آنی ہے تو ابھی روح قبض کر لو. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ایک تھپڑ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام جو فرشتوں کی بھی سردار رسول فرشتوں میں سے ہیں، ان کی آنکھ باہر نکل آتی ہے. ایک نبی کی اتنی طاقت ہے، ایک نبی کو مکہ مارتے ہیں اس کی جان ہی نکل جاتی ہے، ایک مکے سے اس کی جان چلی جاتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں ہوتے تو میری پیروی کے بعد ان کو چارہ نہ ہوگا، میری پیروی کے علاوہ ان کو چارہ نہ ہوگا. مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ بچپن میں ہی آپ کو پتہ چل گیا آپ اللہ کے نبی ہیں، کس واقعے سے آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، نبی تو اس وقت بھی تھے، کنت نبی ما آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو سرکار فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک آسمان کے درمیان معلق ہو گیا ہے، ایک زمین پر اترا ہے. ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہی ہمارے آقا. دوسرا کہتا ہے ہاں یہی ہمارے سردار، یہی ہمارے آقا. اچھا یہی ہے تو ان کا وزن کرو. ایک ترازو لیا جاتا ہے، اس میں مجھے رکھا، میرے مقابلے میں ایک بندے کو رکھا، میرا پلہ بھاری ہو گیا، وہ جھک گیا. فرماتے ہیں پھر 10 کو رکھا، وہ بھی جھک گیا. دوسرا فرشتے کہنے لگا کہ 100 رکھو، اس پلڑے میں 100 رکھے، اس پلڑے میں میں تھا، وہ پلڑا جھک گیا. پھر کہا کہ 1000 رکھو، اس پلڑے میں 1000 رکھے، اس پلڑے میں مجھے رکھا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہلکے ہونے کی وجہ سے، اپنی خفاف کی وجہ سے وہ لوگ میرے اوپر گر جائیں گے. تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ بس کرو، ان کو اگر تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تو ان کا وزن سب سے زیادہ نکلے گا. حضرت رکانہ بہت بڑے پہلوان، اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ دور دراز سے بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں لیکن کوئی کمر لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا. آپ کی کمر زمین پر لگانے میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا، رکانہ کو اسلام پیش کیا. رکانہ عرض کرنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے، اگر جیت جائیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. وہ جیسے ہی سامنے آیا میرے آقا نے اسے پکڑا اور آرام سے چاروں شانے چت فرما دیا، اسے گرا دیا. وہ ایک دم حیران رہ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ یہ تو اتفاقی معاملہ تھا، پھر کرتے. سرکار علیہ السلام نے پھر اسے گرا دیا. اس نے کہا پھر کرتے ہیں. میرے آقا نے پھر گرا دیا. تو وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان کا عجیب، آپ کا معاملہ انتہائی عجیب و غریب ہے. اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ بڑے بڑے پہلوان میری کمر نہیں لگا سکتے اور آپ نے بغیر کسی مشقت کے مجھے گرا دیا ہے. بہار شریعت میں صدر و شریعہ لکھتے ہیں کہ رکانہ بعد میں رکانہ نے اسلام قبول فرما لیا، اسلام قبول کر لیا. حضرت عبد الاسود بہت بڑا پہلوان مدینہ، اتنا بڑا پہلوان ہے کہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، 10 بندوں کو کہتا ہے کہ کھال کو کھینچو، کوئی اس کو حرکت دینے میں کامیاب نہیں ہوتا، کھال کو بالکل سرکانے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا جب اسے دعوت اسلام دیتے ہیں وہ کشتی کا کہتا ہے تو میرے آقا ایک ہی بار میں اس کو زمین پر گرا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ گراتے ہیں، تیسری مرتبہ گراتے ہیں، لیکن وہ بدبخت اسلام نہیں لاتا. تو اللہ نے اتنی طاقت
کی ہے. بخاری کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھود رہے ہیں، بڑے بڑے طاقتور صحابہ اکرام موجود ہیں، ایک چٹان آ جاتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن چٹان اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اتنی طاقتور چٹان ہے، اتنی بڑی چٹان ہے. جب صحابہ کو مشکل پیش آتی ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اتنی بڑی چٹان آ گئی، وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی، ہزار کوشش کی ہے وہ ہل نہیں رہی. میرے آقا اس حال میں تشریف لاتے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندے ہیں، اس حالت میں تشریف لاتے ہیں. جیسے پہاڑا اٹھاتے ہیں، پہاڑا اٹھا کر ایک ہی ضرب لگاتے ہیں تو وہ چٹان، طاقتور چٹان ریت کی طرح بکھر جاتی ہے. اللہ عز و جل نے اتنی طاقت عطا کی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی طاقت، اللہ عز و جل نے سماعت کیسی عطا فرمائی.